بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن لکھاری کورس ہمارا جاری ہے۔ اس کورس کے 3 اسباق آپ پڑھ چکے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے مطالعے کے بارے میں پڑھا اور مشاہدہ کے بارے میں پڑھا۔ آج کے سبق میں ہم مشاہدے کو دیکھیں گے۔ دیکھیں، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک رائٹر جو ہوتا ہے، ایک صحافی ہوتا ہے، ایک قلمکار جو ہوتا ہے، وہ ایک الگ ہی نگاہ سے چیزوں کو دیکھتا ہے، قریب سے جا کر محسوس کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی کہ چائے پینے کے لیے آپ ہوٹل پر جاتے ہیں، ریسٹورنٹ پر جاتے ہیں، وہاں پر چائے تو بہت سارے لوگ پی رہے ہوتے ہیں اور پی کر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک رائٹر ہوگا، ایک قلم کار ہوگا، وہ وہاں پر چائے پینے جب بیٹھے گا تو ہر چیز کا زاویے، اپنے زاویے سے دیکھے گا ہر چیز کو۔ تو وہاں پر کوئی بچہ اگر آپ کو نظر آ جاتا ہے، ویٹر کا کام کر رہا ہے، تو پوری ایک کہانی آپ کے سامنے اس کے واضح ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کی حالت کو دیکھتے ہیں، اور آپ اس کی عمر کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ یار یہ پڑھنے کی عمر میں یہ بچہ آج کام کر رہا ہے۔ یقیناً اس کے پورا کوئی خاندان ہوگا جس کی کفالت کا بوجھ اس کے کندھوں پر آ پڑا ہوگا، اور پھر اس کی ادائیگی کے لیے اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے یہ بچہ یہاں پر ویٹر کا کام کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے چیزوں کو محسوس کرنا قریب سے، تو اس چیز کا نام مشاہدہ ہے۔ آج کے ہماری مشق ہے وہ بھی اسی طرح سے۔ آج ہم مشاہدے کی عملی مشق کر کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر ایک کا اپنا دیکھنے کا انداز ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ صرف ایک منظر کو دیکھ کر پوری ایک کہانی، پوری ایک داستان اور پوری ایک تحریر لکھ لیتا ہے اس کو دیکھ کر کے، ایک منظر کو دیکھ کر کے بس، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کو مختلف تصاویر کے اندر مختلف مناظر دکھائے جائیں گے۔ ان منظروں میں آپ نے اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھنا ہے، اور پھر آپ کا قلم اس پر کیا کہتا ہے یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم آپ کو لے چلتے ہیں کچھ تصاویر کی طرف، اور پھر آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تصاویر آپ کو شیئر کر دی جائیں گی۔ آپ نے ان تصاویر سے لکھوانا ہے۔ یہ جی پہلی تصویر ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ اس تصویر کے اندر اس بچی کے چہرے کی اداسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کیا دکھ ہو سکتا ہے، اس کی حالت آپ سے کیا کہہ رہی ہے۔ آپ اس پر ہمیں لکھ کر بتائیں گے۔ یہ دوسری تصویر ہے آپ کے سامنے، اور اس پر لکھا ہوا ہے پیپل ناؤ ڈیز، یعنی آج کل لوگ کس طرح کے ہیں وہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ڈوب رہا ہے، اور اس ڈوبتے کا ہاتھ ابھی ڈوبنا باقی ہے، اور تمام احباب دیکھنے والے تماشائی وہ اپنا اپنا موبائل نکالے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو اس پر بھی آپ کا قلم حرکت کر سکتا ہے اور لکھا جا سکتا ہے، اس پر بھی بہت کچھ۔ یہ دیکھیں جی، ایک اور یہ تصویر ہے، ایک شخص وہ نماز پڑھ رہا ہے اور ایک ہاتھ سے سیلفی لے رہا ہے۔ تو یہ بھی معاشرے کا ایک المیہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیک کاموں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو موبائل میں قید کر کے اور دوسروں کو وہ دکھائیں، تو دکھاوے کا عنصر اتنا آگے بڑھ گیا ہے ہمارے اندر کہ ہم نماز جیسی عبادت کو بھی نہیں بخشتے ہیں۔ تو اس پر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں جا کر تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، اور مسجد نبوی میں اور مقدس مقامات پر جا کر تصاویر بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس پر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ لکھیں اس پر۔ جی، ہاؤ واز یور ڈے اینڈ گڈ ایئرس۔ آپ دیکھیں، یہ آپ میاں بیوی سمجھ سکتے ہیں انہیں۔ دونوں ایک ہی جگہ پر موجود ہیں، کھانے پر بیٹھے ہیں، لیکن موبائل کے ذریعے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ بھی ایک داستان ہے، ہم اپنی فیملی کو کتنا وقت دیتے ہیں اور موبائل کو کتنا وقت دیتے ہیں، اور آج ہمارے رشتے جو ہے موبائلوں تک رہ گئے۔ تو اس پر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ اگلی یہ تصویر ہے جی، سوشل میڈیا کا انہوں نے ایک مشین بنائی ہوئی ہے، اور وہ مشین جو ہے وقت کی ایک مثال ہے۔ گھڑی جو ہے نا انہوں نے دی ہوئی ہے، جو کہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ سوشل میڈیا ہمارا وقت کس طرح سے جو ہے وہ کھا رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی، ایک اور یہ تصویر ہے، ایک پولیس والا جو ہے وہ ایک کمزور بوڑھی پر جو ہے اپنی طاقت کو آزما رہا ہے۔ تو اس پر جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں ہمارے قومی ادارے جو ہیں غریب پر، لاچاروں پر قانون کس طرح سے نافذ کرواتے ہیں، اور امیر کے لیے ان کا قانون کس طرح سے بدل جاتا ہے۔ تو اس معاشرے کے المیہ پر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور جو یہ جو ہے تصویر ہے، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقت جو ہے پگھل رہا ہے، اور ایک ہاتھ میں اس کو قید کیا جا رہا ہے تو وہ سونا بن رہا ہے، جبکہ اگر اس کو قید نہیں کیا جائے تو یہ پگھل کر زمین پر ضائع ہو رہا ہے گر کر۔ ایک اور تصویر یہ جی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو شخص جو ہے آپس میں ڈسکشن کرنے لگے۔ ایک شخص کے پاس علم ہے کتابوں کا، اور اس کے چہرے پر آپ اطمینان دیکھ سکتے ہیں، جبکہ دوسرا جو شخص ہے وہ جو ہے علم سے عاری ہے، اور وہ جو ہے چیخ کر کس طرح سے بات کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک تصویر ہے، اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے کہ علم جو ہے آپ کے اندر کیا چیزیں تبدیل کرتا ہے، اور جہالت جو ہے آپ کو کہاں لے کر کے جاتی ہے۔ ڈاکٹرز لکھا ہوا ہے جی، کلینک میں اور ہسپتال میں۔ تو یہ ڈاکٹرز کا رویہ جو ہے بتایا گیا ہے۔ ہسپتالوں میں جب ہم جاتے ہیں تو ان کی گفتگو کس طرح سے ہوتی ہے، ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اور جب ہم ان کے پرائیویٹ کلینک پر جاتے ہیں تو ان کے منہ سے کس طرح سے پھول جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پر بھی جو ہے لکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ جی آخری تصویر، اس میں آج دیکھا جا سکتا ہے کہ دو چھوٹے سے کسی پسماندہ علاقے کے بچے ہیں، اور یہ کوئی چیز جو ہے گفٹ کر رہے ہیں فوجی کو۔ تو یہ جو ہے اپنے وطن کی حفاظت کرنے والوں سے محبت جو ہے بچپنے سے ہمارے خون کے اندر شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا سا بچہ بھی یہ بات جانتا ہے۔ تو اس پر بھی جو ہے آپ قلم اٹھا سکتے ہیں۔ یہ جو جتنی تصاویر جو ہے گزری ہیں، ان میں سے ہر ایک آپ نے جو ہے صرف ایک تصویر کوئی بھی جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اچھا لکھ سکتا ہوں، وہ آپ نے لے لینی ہے، اور اس پر آپ نے چاہے تو کہانی لکھ لیں، چاہے تو آپ افسانہ لکھ دیں، چاہے تو آپ مضمون لکھ دیں، چاہے تو آپ سادہ الفاظ میں 3-4 جملے 5-6 جملے لکھ دیں۔ مقصود یہ ہے کہ آپ کے زاویہ نگاہ کو جو ہے سمجھنا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ آپ جو مشاہدہ کرتے ہیں اس کو آپ کس طرح الفاظ کی زبان دیتے ہیں، یہ سامنے آ جائے۔ تو آج کا یہ کرنے والا کام ہے، یہ میں شیئر کر دیتا ہوں آپ کو تصاویر، تو آپ جو ہے ان کو دیکھ کر کے لکھنے کی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیں، دوبارہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہی تصویر پر ایک شخص نے لکھنا ہے۔ ہاں، ایک تصویر پر کئی طلبہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کا میں نے بتایا زاویہ نگاہ، نقطہ نظر جو ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے الگ الگ طلبہ اور طالبات جو ایک ہی تصویر پر بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ہر ایک جو ہے ایک الگ تصویر پر لکھے، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک طالب علم نے اگر اس تصویر پر لکھ دیا ہے تو دوسرا جو ہے کوشش کرے اس پر لکھے، تیسرا اس پر لکھے، تو ساری تصاویر بھی ہو جائیں اور سارے طلبہ بھی جو ہے ہو جائیں۔
اس طرح سے آپ لکھیے۔ باقی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طالب علم اس پر لکھے اور دوسرے کو بھی اس پر ہی کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہو تو وہ بھی اس پر لکھ دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک ایک آپ نے جو ہے تصویر پر سب نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور کومنٹ میں آپ نے پوسٹ کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔